دیکھیے، شادی کرنا نہ کرنا پرسنل معاملہ ہے، یہ ویکتیگت زندگی ہے، لیکن اگر آپ سانسد ہیں، اس کے ساتھ ابھینیتری بھی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کے سوال بھی ہوں گے۔ بقول امت مالوی انہوں نے بیان دیا کہ آپ نصرت جہاں آپ نے پہلے جھوٹ بولا تھا یا اب جھوٹ بولا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پشچم بنگال کی مشہور ابھینیتری اور ٹی ایم سی کی سانسد نصرت جہاں کی۔ نصرت جہاں نے جب نکھل جین کے ساتھ شادی کا ریسیپشن کیا تو اس میں ممتا بنرجی سمیت کئی دگگج نیتا موجود تھے۔ اس کے بعد انہوں نے شپتھ لی، تو جب شپتھ لی تو اس میں انہوں نے اپنے پتی کے سرنیم کا استعمال کیا، مانگ میں سندور، ساڑی پہنے ہوئے، گلے میں منگل سوتر، یہ سب موجود تھا۔ ٹی وی پر آپ نے ہم نے سب نے دیکھا۔ اس کے بعد بھاجپا کی ایک نیتا امت مالوی نے وہی ویڈیو اپنے ٹویٹر پر پوسٹ کیا اور کہا کہ آپ تب جھوٹ بول لیں کہ آپ جھوٹ بول لیں۔ ویسے ہی آپ کا ویکتیگت معاملہ ہے، لیکن جب آپ صدن میں شپتھ لیتی ہیں تو کیا آپ نے وہاں جھوٹ بولا تھا؟ دراصل ٹی ایم سی سانسد نصرت جہاں ان کے پتی نکھل جین میں کچھ وقت سے جو وواد سامنے آیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ابھی بات اٹھی کہ کیا طلاق ہو گیا ہے، الگ الگ رہ رہی ہیں، اس طرح کی جب چرچائیں ہوئی تو سامنے آ کر کے نصرت جہاں نے کہا کہ نکھل جین سے ان کی شادی نہیں ہوتی، دراصل وہ لیو ان ریلیشن شپ میں رہ رہی تھیں، کیونکہ نکھل جین اور ان کی شادی کسی دوسرے دیش میں ہوئی تھی، تو اس لیے بھارت میں تو وہ ویسے بھی ماننی نہیں ہے اور وہاں پر بھی وہ اس کا رجسٹریشن نہیں کرایا گیا تھا۔ یہ سب بیان چل ہی رہے تھے کہ اتنے میں نکھل جین کا بیان سامنے آتا ہے۔ نکھل جین ایک بہت بڑی پوسٹ لکھتے ہیں، اس میں کئی طرح کے سوال بھی اٹھاتے ہیں، کچھ پیسے کے لین دین کو لے کر بھی بات ہوتی ہے، لیکن اس میں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جب انہوں نے شادی کی نصرت جہاں سے تو نصرت جہاں سے انہوں نے کہا کہ وہ شادی کا رجسٹریشن کرا لیں، لیکن نصرت نے ان کی کسی بات پر دھیان نہیں دیا اور شادی کا رجسٹریشن نہیں کرایا۔ اس کے بعد وہ اچانک سے ناراض ہو کر کے وہاں سے چلی آئی، تب سے ان کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ ابھی حال ہی میں کچھ میڈیا میں ان کے فوٹو سامنے آئے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گربھوتی ہیں۔ اب اس کو لے کر بھی ایک طریقے کا وواد کھڑا ہوا ہے۔ نکھل جین کا یہ بیان سامنے آیا کہ بچہ میرا نہیں ہے۔ اب نصرت جہاں کے معاملے کو لے کر کے علماؤں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ سہارنپور سے مشہور پرسدھ علماء قاری اسحاق گورا اور دیوبند سے مفتی اسد قاسمی کا بیان ہمارے سامنے ہے، اخباروں میں بھی آج چھپا ہوا ہے اور ویڈیو بھی جاری کر کے انہوں نے کہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ دراصل جو نصرت جہاں نے شادی کی تھی وہ شادی نہیں تھی بلکہ ایک ناجائز رشتہ تھا، اور مفتی اسد قاسمی کے مطابق وہ خدا سے توبہ کریں، کیونکہ اس طریقے کی وہ جس مذہب میں سے تعلق رکھتی ہیں، مذہب اسلام سے، اس میں بغیر شادی کے ساتھ رہنا گناہ کا کام ہے، اور نصرت جہاں نے گناہ کیا ہے، یہ ایک ناجائز رشتہ تھا، یہ کوئی شادی نہیں تھی، اس لیے ان کو خدا سے توبہ کرنی چاہیے۔ قاری اسحاق گورا بھی اس رشتے کو ناجائز قرار دیتے ہیں اور نصرت کو صلاح دیتے ہیں کہ نصرت نے بہت ہی غلط کام کیا ہے، ان کو معافی مانگنی چاہیے۔ یہ معاملہ سرخیوں میں ہے۔ نصرت جہاں کہہ رہی ہے کہ میری ویکتیگت زندگی ہے، اس لیے میں نے کبھی اس کو سارجنک نہیں کیا۔ اب یہ شادی تھی یا ناجائز رشتہ تھا، یہ تو نصرت جہاں ہی بہتر جانے، اور ان کے پتی، لیکن ان کے پتی کہہ رہے ہیں کہ شادی ہوئی تھی مگر رجسٹریشن نہیں ہوا تھا، اور نصرت کو جو وہ پیسے انہوں نے کچھ قرض دیے تھے اور اس کی ایک دو قسطیں انہوں نے دی ہیں، باقی اب ان پہ کافی پیسہ اب بھی باقی ہے۔ تو نصرت نے ایسا قدم کیا پیسہ بچانے کے لیے کیا ہے یا پھر کچھ اور وجہ ہے؟ کیا وہ کسی اور سے اب لیونگ ریلیشن شپ کے رشتے میں ہیں یا کسی اور سے شادی کرنے جا رہی ہیں؟ یہ تمام سوال لوگوں کے ذہن میں بنے ہوئے ہیں، ان کا جواب وقت ہی دے گا۔ فی الحال آپ ایک علماء کی رائے نصرت کی شادی یا لیونگ ریلیشن شپ میں رہی ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے، ذرا آپ اس ویڈیو میں سنیے۔ وہ کہتی ہیں کہ نکھل جین کے ساتھ میں میری شادی نہیں ہوئی، ایک ہمارا ریلیشن شپ تھا۔ تو سب سے پہلے تو میں اسلام کے بارے میں یہ بتلا دوں کہ اسلام کیا حکم دیتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ بغیر شادی شدہ لڑکا یا لڑکی آپس میں ایک جگہ رہیں یا آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں، یہ قطعاً جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے، بلکہ اس طریقے کی ملاقاتیں کرنا گناہ کبیرہ ہے، ناجائز ہے۔ تو نصرت جہاں کو یہ جو عمل کیا ہے بغیر شادی کے ساتھ میں، بقول ان کے کہ ہماری شادی نہیں ہوئی، ان کے ساتھ میں رہنا، یہ ایک ناجائز سمبند کہا جائے گا اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ان کو اللہ رب العزت سے توبہ کرنی چاہیے اپنے اس گناہ پر، اور اللہ رب العزت سے توبہ کر کے معافی مانگے
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت بڑے غفور الرحیم ہیں، وہ معاف فرمانے والے ہیں، اور ان کو جو ہے اس طریقے کی حرکت سے، اس طریقے کے واقعات سے سبق لینا چاہیے کہ بغیر شادی شدہ کسی کے ساتھ میں رہنے کی ضرورت اور ہمت نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی عزت اور اپنے مذہب کا پاس اور لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو بھی حرکت ہوئی ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ رب العزت سے معافی ضرور